اور رسول کو بھی کہا کہ تم صادق الامین ہو، تمہارے جیسا صادق الامین ہم نے لائف میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کسی درجے میں نبی کی عظمت کو مان گئے، لیکن ان کو جو سمجھ میں نہیں آتا تو عقیدہ مال سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، ہم جب گل سڑ جائیں گے، ہم جب بالکل بے شعور میں چلے جائیں گے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ دیکھو یہ ہڈی کیسے زندہ ہو سکتی ہے، دیکھو یہ ذرات انسان کے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ عقیدہ ماد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر عقیدہ ماد رکھ دیا کہ تم رات کو جب سوتے ہو تو گویا تم پر موت طاری ہو جاتی ہے، صبح کو تم جاگتے ہو گویا کہ تم روز قیامت میں دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے سونے کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ حالانکہ مر نہیں رہا، وہ تو سو رہا ہے۔ معلوم ہے کہ سونا یہ مرنے ہی کا شعبہ ہے، کہ جیسے مر کے انسان جب وہ بکھر جاتا ہے، ایسے سونے میں بھی تو بکھر جاتا ہے۔ جب سوتا ہے انسان، اس کی ایک ٹانگ ادھر ہے، ایک ہاتھ ادھر ہے، گردن ادھر ہے، تکیہ ادھر ہے، بالکل ایسے پورا ہیلی کاپٹر بن کے پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جیسے صبح کو آواز لگائی اٹھو نماز کا ٹائم، ایک دم سمٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل اسی طریقے سے آج قبر کے اندر تمہیں جو ذرات بکھرے نظر آتے ہیں، اعضاء بکھرے نظر آتے ہیں، کھوپڑی بکھری نظر آتی ہے، تم سب تو جڑ نہیں سکتی۔ یا دنیا کے اندر تمہاری ایک آواز سے، ایک ڈانٹ سے تمہارا جسم سمٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈانٹ، جس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، اللہ جب وہ سور پھونکیں گے، جب فرشتہ اسرافیل سور پھونکے گا، وہ ایک ڈانٹ ہوگی، وہ ایسی ڈانٹ ہوگی ذرات سمٹ کر ایک دم ایک زندہ انسان کو کھڑا کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نفخہ ثانیہ، دوسرا سور۔ پہلا سور پھونکنے پہ سب فنا ہو جائیں گے، اور دوسرا سور پھونکنے پہ سب ایک دم سمٹ کے کھڑے ہو جائیں، ماریں گے۔ اسرافیل تو بھی مر جا، اسرافیل بھی مر جائے گا۔ اب کائنات پہ کوئی زندہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کہتے ہیں کہ 40 سال، وہ بھی قیامت آخرت کے 40 سال، کہ جس کا ایک دن 1000 سال کے برابر، 40 سال کے عرصے میں خاموشی رہے گی۔ پھر اللہ پکاریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اور بادشاہت اس لیے کہا کہ دنیا میں تکبر بادشاہ کرتے ہیں، خدائی کے دعوے بادشاہوں نے کیے ہیں۔ فرعون بادشاہ تھا، خدا بن بیٹھا۔ نمرود بادشاہ تھا، خدا بن بیٹھا۔ شداد بادشاہ تھا، خدا بن بیٹھا۔ تو جو بادشاہت کی مسرت پہ آتا ہے، لاکھوں رعایا کی اطاعت کو دیکھتا ہے، تو اس کو یہ ظلم ہو جاتا ہے شاید میں خدا ہوں، شاید میں ان کا رازق ہوں، شاید میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا کفیل ہوں۔ وہ یہ خوش فہمی میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تم نے اپنی بادشاہت کے ظلم میں میری بادشاہت کا انکار کیا، میرے مقابلے میں تم نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہے کوئی آج بادشاہ بولنے والا؟ خاموشی، سناٹا۔ پھر تیسرا اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر 40 سال کے عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا یکتا ہے، اور وہ قہار اور زبردست ہے سب پر۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہت اسی کی ہے، اس وقت کسی کی بادشاہت نہیں رہے گی۔ پھر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل کو خود زندہ کریں گے، اسرافیل کو خود زندہ کریں گے، اور اسرافیل اب سور پھونکیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل عرش الہی پر سور منہ میں لے کر کھڑا ہے، منہ میں سور لے کے کھڑا ہے، اور وہ اس طریقے سے بیٹھا ہے کہ اپنا سیدھا پاؤں اسے زمین پر لگا رکھا، اٹھا اور الٹا گٹھا اٹھا رکھا ہے، اور اپنا پاؤں سیدھا عرش الہی کے نیچے دیا ہوا ہے، اور یوں منہ میں لے کے تو خدا کی طرف یوں دیکھ رہا ہے، اتنا ریڈی ہے۔ اور ہم سمجھتے کہ ابھی قیامت نہیں آنی، ہم سمجھتے کہ ابھی بڑی زندگی ہے، خدا کو یاد کر لیں گے۔